السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ تو میری پیاری عزیز محترم بہنوں، قرآن کریم کے قواعد و مخارج اور معنی و مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں وضاحت کروں گی کہ کیسے لہجے کی ادائیگی سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، کیسے لفظ کی غلط ادائیگی سے معنی بدل جاتا ہے اور پڑھنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ آئیے اپنی اصلاح کرتے ہیں، تجوید سیکھتے ہیں۔ الحمد، الحمد اس کا معنی ہے تمام تعریفیں، اور اگر حمد ہا کی بجائے حمد پڑھ لیا الحمد، تو حمد کا معنی ہے آگ کی حرارت کا ختم ہونا، یعنی گرمی، شدت۔ اور ناسعن، ناسعن صاد کو پر پڑھیں گے، اور اگر اس کو پڑھ لیا نسعن یعنی سیٹی کی آواز نکال لی، تو نصر جو تھا یہ بتوں کا نام تھا۔ مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزیٰ، نصر وغیرہ۔ غل، زال نرم پڑھیں گے، غل، اور اگر غلہ کی بجائے زال کو زا پڑھ دیا زل، تو اس کا معنی تبدیل ہو گیا۔ جیسے غلہ کا معنی وہ ذلیل ہوا اور زلہ کا معنی وہ پھسل گیا، تو معنی کتنا چینج ہو گیا ہے۔ تینن، تینن، تین کا معنی ہے انجیر، جیسے والتین والزیتون، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اور اگر تا کی بجائے طین پڑھ لیا تو اس کا معنی مٹی ہو جائے گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ کیسے لہجے کی ادائیگی سے ہی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں غور کریں، تجوید پڑھیں، تجوید سیکھیں، تاکہ ہم ایسا قرآن کریم پڑھ سکیں جس سے اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو۔ ورنہ حدیث مبارکہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ تو آئیے اپنی اصلاح کر لیں، تجوید کو سیکھیں اور تجوید کے قواعد و مخارج کے مطابق قرآن کریم کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے جیسے قرآن کریم نازل ہوا ویسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔